بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ پھر اسی طرح سے یہاں پہ ذکر ہے آدھے وسق کا، کہ آدھا وسق جو ہے یہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں، اور ایک سا کا وزن 2.25 کلو گرام ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیجئے 2 کلو 100 گرام کے قریب اس کا وزن ہوتا ہے۔ اس طرح آدھا وسق تقریباً 31 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ 31 kg کل ان کے پاس گندم تھی یا اناج تھا، جس کو وہ مدتوں تک استعمال کرتے رہے اور وہ ختم نہیں ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے تولا کہ بھی کیا بات ہے، اتنا عرصہ گزر گیا یہ ختم ہی نہیں ہوا، تولنے سے اس کی برکت ختم ہو گئی۔ حدیث نمبر 259 ہے، عن الاسود بن سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا لیس احد احب الیہ المدح من اللہ عز وجل ولا احد اکثر معاذیر من اللہ عز وجل۔ سیدنا اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی ہے جسے سب سے زیادہ تعریف پسند ہے، اور اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے۔ حدیث کے حوالے سے 2 خاص باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تعریف پسند ہے، وہ صاحب کمال ہے، کمال اسی کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے کمالات جو ہیں وہ اسی کے دم سے، اس وجہ سے ساری حمد ساری تعریف اسی کے لائق ہے، وہی اس کا مستحق ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، جس کی وجہ سے وہ عذر قبول کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 260 ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد اصبر علی اذن سمع من اللہ انہم لیدعون له ولدا ویجعلون له ندا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف والی بات سن کر سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور کسی کو اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں، لیکن وہ فوراً انتقام لینے کی بجائے ان کو عافیت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں رزق عطا فرماتا ہے اور انہیں کئی طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ حدیث سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو بھی عافیت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور یہاں یہ اللہ تعالیٰ کے صبر سے مراد اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے، اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے، وہ جلد کسی کو سزا نہیں دیتا۔ خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہیں۔ اگر دنیا میں کسی کو انعامات ملے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، صبر کر کے بھی دیتا ہے، تحمل کر کے بھی دیتا ہے۔ حدیث نمبر 261 ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نکون عندک علی حال فاذا فارقناک کنا علی غیرہ فقال کیف انتم وربکم وقال ابو یعلا ونبیکم قالوا اللہ ربنا وفی ابی یعلا انت نبینا فی السر والعلانیت قال لیس ذاکم النفاق۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس ہمارے ایمان اور اسلام کی کیفیت اور ہوتی ہے اور دوسروں کے پاس ہمارے ایمان اور اسلام کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور دوسروں کے پاس تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نفاق ہے۔ آپ نے پوچھا اپنے رب اور نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہم جلوتوں اور خلوتوں میں یہ اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور آپ ہمارے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نفاق نہیں ہے۔ راوی حدیث ابو یعلا کی روایت میں اپنے نبی کے الفاظ ہیں۔ حدیث کے حوالے سے خاص باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ایمان میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ رسول اللہ نے ایمان کی کمی بیشی کے بارے میں وضاحت کی کہ یہ نفاق نہیں ہے۔ دوسری بات، امام البانی نے
اس کی مطابق میں تفصیل روایت پیش کی ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا رب کعبہ کی قسم ہم ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم میں منافقت آ گئی ہے، منافقت آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو پھر یہ نفاق نہیں ہے۔ تیسری اہم بات جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ الایمان یزید و ینقص۔ امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں باب باندھا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جب انسان نیکی کی مجالس میں ہوتا ہے، نیک کام کرتا ہے، بڑھتا ہے، اور جب انسان نیکی کی مجالس میں نہیں ہوتا، برے کام کرتا ہے یا کوئی بھی کام ایسا نیکی کا نہیں کرتا، برا بھی نہیں کرتا، تب بھی ایمان گھٹتا ہے۔ حدیث نمبر 262 ہے، عن جابر بن عبداللہ یقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كسى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي أكثر ثم كسر المهاجرون بعد فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک مہاجر نے ایک انصاری کے سرین پر ہاتھ یا لات ماری۔ انصاری نے خاندانی غیرت و حمیت کا مسئلہ سمجھ کر انصاریوں کو پکارا، او انصاریوں، اور مقابلے میں مہاجر نے کہا او مہاجروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یہ جاہلیت کی پکاریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو چھیڑا ہے، اس کی وجہ سے یہ پکاریں شروع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نسبتوں کو ترک کر دو، یہ گندی ہیں۔ سیدنا جابر کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو انصاریوں کی تعداد زیادہ تھی، بعد میں مہاجرین کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ جب عبداللہ بن ابی منافق نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کیا یہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے ہیں؟ جب ہم مدینہ کی طرف واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، کہیں لوگ یہ کہنا نہ شروع کر دیں کہ محمد اپنے صحابہ کو بھی قتل کر دیتا۔ صحیح کی یہ روایت 3155 نمبر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین دونوں نام پسند کیے، لیکن بیجا طرفداری کے استعمال کو آپ نے قابل مذمت قرار دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خاندانی برتری کے لیے یا اپنے قبیلے کی برتری کے لیے نام لیتے ہیں۔ ایسے نام لینا، خاندانوں کا نام پیش کرنا جاہلیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اصل معیار تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سے تقوی ہی عزت کا سبب ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ساتھیوں کو جاہلیت کے طریقے اختیار کرنے سے روکتے تھے۔ جاہلیت کی پکار نہ پکارو۔ ہمارے یہاں جیسے لوگ کسی شہر، کسی ملک، کسی علاقے کی وجہ سے، کسی ذات برادری کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں، اور بعض اوقات شہروں کا اور ملکوں کا بھی آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 263 ہے، عن ابی رزین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا مثل المؤمن مثل النحل لا تأکل الا طیبا ولا تزع الا طیبا۔ سیدنا ابو رزین اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو زمین سے بطور خوراک
پاکیزہ چیزیں استعمال میں لاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے۔ مسند احمد کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب وہ کسی لکڑی پر بیٹھتی ہے تو نہ وہ ٹوٹتی ہے نہ وہ خراب ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو شہد کی مکھی کی طرح قرار دیا، یعنی آپ نے اس کی مثال دی ہے، پاکیزہ چیزوں کا رس لاتی ہے، پاکیزہ غذا یعنی شہد دیتی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مومن علم کا رزق حاصل کرتا ہے اور اس طرح سے دوسروں کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے کہ علم ہی کا رزق دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ مومن منفعتوں کی تلاش میں ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نفع مند ہوتا ہے، جیسے شہد کی مکھی نفع مند ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 264 ہے، عن ابن عمر مرفوعا مثل المؤمن مثل النخلہ ما اخذت منها من شيء نفعك۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے، اس کی ہر چیز فائدہ دیتی۔ حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کھجور سے تشبیہ دی ہے، جیسے کھجور کی ہر چیز نفع دیتی ہے ایسے مومن بھی سراپا خیر سراپا نفع ہوتا ہے، اور کھجور جو ہے بطور پھل انتہائی مفید ہے۔ کھجور کی گٹھلی بہت سے امراض میں شفا ثابت ہوتی ہے، کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتی ہیں، چارپائی بننے والا میٹیریل بھی اس سے تیار کیا جاتا ہے۔ امام مبارک پوری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہے، آپ کی مراد کھجور کا درخت تھا۔ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مومن کو سدا ہی دوسروں کے لیے نفع مند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں زندگی کا کرینہ سکھائے، رہن سہن اور کھانا پینا سکھائے، مساوات و اخلاق جملہ مسائل، ہمیں الغرض مرنا جینا سکھائیں، بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔